اب شروع یاد کروا دیا کریں بھی ریکارڈنگ کا کہ ریکارڈنگ پہ نہیں لگا ابھی تک، یا آپ میں سے کوئی خود لگا دیا کرے. جزاک اللہ خیر. ہاں جی، جزیہ کی بات ہو رہی تھی. ہم نے جو کل آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 29، کہ وہ اہل کتاب جزیہ ادا کریں. یہ جزیہ ادا کرنا یہ کس چیز کا نعم البدل ہے؟ ان کے قتل کرنے کا. ان کے اسلام نہ لانے کا نعم البدل نہیں ہے کہ وہ اسلام نہیں لائیں گے تو جزیہ دے کر وہ آزاد ہو جائیں گے. یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسلام نہ لانے کا اور یعنی جو ان کو قتل کی سزا تھی کہ جب جنگ ہوئی ہے اور اس میں یہ قیدی بن کر آئے ہیں اور اب وہ مسلمان ملک میں ہی رہ رہے ہیں، تو اب وہ رہیں گے کس طریقے سے، کس طور پر کہ وہ جزیہ ادا کریں گے. اور جزیے کی جو رقم ہے وہ اس پہ علماء کرام کا اتفاق ہے، وہ یہ کہ وہاں کے حالات، ملک کے حالات کے حساب سے طے کیا جائے گا اور لوگوں کے حالات کا جائزہ لے کر. یہ نہیں ہوگا کہ بھئی یہ ایک ٹیکس مقرر کر دیا کہ اتنے دینے. اس میں کچھ غریب بھی ہیں، کوئی ماتحت بھی ہیں، اور ہر ایک کے حساب کے حوالے سے کوئی اچھا سرمایہ دار ہے اور کوئی متوسط ہے اور کوئی غریب ہے، تو ہر ایک کی محنت مزدوری کے حساب سے اس کا جو جزیہ ہے وہ مقرر کیا گیا. اور بچے بوڑھوں سے جو اور جو مذہبی پیشوا ہیں ان سے جزیہ نہیں لیا گیا، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی قلیل مقدار کے لینے کا ان کو حکم دیا کہ جس شخص پر جتنی اس کی پہنچ ہو، استطاعت ہو، اس کے مطابق ہی اس کے اوپر بوجھ ڈالا جائے، اس سے زیادہ اس پہ بوجھ نہ ڈالا جائے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اتفاق کے پھر علماء کرام کا کہ جزیے کی کوئی خاص شرعن مقدار مقرر نہیں ہے، بلکہ جو حاکم وقت ہے اس کی ثوابدید پر ہے. اس کو جو بہتر لگے وہ حالات دیکھے گا، جس شخص کے حوالے سے بہتر لگا تو اس کو اسی طریقے کا وہ جزیہ رکھے گا. اچھا جی، آگے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ بھی چلائیں گے ہم، ٹھیک ہے. دیکھیے، یہودی تو یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. یہ سب ان کی منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. یہ ان لوگوں کی سی باتیں کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں. اللہ کی مار ہو ان پر، یہ کہاں اوندھے بہکے جا رہے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام ایک جلیل القدر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور ان کو بائبل میں عزرا کے نام سے یاد کیا گیا. یعنی عزرا بائبل میں اگر نام ڈھونڈا جائے تو عزرا کے نام سے، عین زا را الف، ٹھیک ہے، عزرا کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. اور وہاں پر بائبل کے اندر ایک پوری کتاب ان کے نام سے ایک منسوب ہے. ایک یعنی بائبل کے علاوہ بائبل میں تو نام موجود ہے، لیکن ایک پوری کتاب ان کے جو ہے نام سے منسوب ہے. اور جب بخت نصر، یہ اس کا ذرا دیکھ لیجئے اس کا پس منظر. بخت نصر کے حملے میں جب تورات کے نسخے ناپید ہو گئے تھے، بخت نصر بہت ظالم تھا اور اس نے بہت برا حملہ کیا تھا یہودیوں کے اوپر. یہ نصرانی کیا کہتے ہیں، نصرانی تھا اور اس نے حملہ یہودیوں کے اوپر کیا تھا. تو تورات کے کئی نسخے ناپید ہو گئے تھے، تو انہوں نے اپنی یادداشت سے یہودیوں نے دوبارہ لکھوایا. اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بعض یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننے لگے تھے. یعنی یا جو ان کو یاد تھا اس حوالے سے اپنی کتابوں میں جو لکھا تھا، تو اس یادداشت کے حوالے سے انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. اور یہ بات بھی یاد رہے، جس طریقے سے ہم مسلمانوں میں کئی فرقے بن چکے ہیں، اسی طریقے سے اہل کتاب کے اندر بھی کئی فرقے ہیں، کفار کے اندر بھی کئی فرقے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہودیوں میں بھی ہر فرقے کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ بعض جو ماننے والے ہیں اس چیز کو، یعنی بعض یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے. یہ بلکہ بعض جو عرب میں بھی رہتے تھے، آباد تھے یہودی، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا. اچھا، اب یہاں پر یہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ان کے منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اور نصرانی یہ کہتے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ کے بیٹے وہ قرار دیتے ہیں، تو ان میں کوئی فرق نہیں رہ گیا، نہ نصرانیوں میں نہ یہودیوں میں، کہ وہ حضرت عزیر کو اللہ کے بیٹے کہتے ہیں، جبکہ نصرانی کس کو کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اچھا جی، اب یہاں پر جو کہا گیا ہے
یہ ان لوگوں کی سی باتیں کر رہے ہیں جو اس سے پہلے کافر ہو چکے ہیں. اب ان سے پہلے کون کافر ہو چکے ہیں؟ تو یہاں سے مراد کیا لیا جا رہا ہے کہ یہ غالباً جو عرب کے مشرکین ہیں جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تو ان کے حساب سے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور وہ یہودی جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. اگلی آیت دیکھیں. انہوں نے اللہ کی بجائے اپنے احبار یعنی یہودی علماء اور راہبوں یعنی عیسائی درویشوں کو خدا بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک خدا کے سوا کسی کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. اس کے سوا کوئی خدا نہیں. وہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک ہے. اچھا، اب یہاں پر آج ذکر ہو رہا ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا، یعنی خدا بنا لیا ہے انہوں نے اپنے احبار علماء کو خدا بنا لیا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا بنانے کا مطلب جو ذکر کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو یہ اختیارات دے دیے تھے کہ وہ جس کو چاہیں، جس چیز کو چاہے حلال قرار دیں اور جس چیز کو چاہیں وہ حرام قرار دیں. ٹھیک ہے، تو اب جس بھی چیز کو علماء ان کے حرام قرار دیں گے ان کی قوم جو ہے ان کے پیچھے لگ کر اس کو حرام قرار دے گی، اور جس چیز کو وہ حلال قرار دیں گے ان کی قوم اسی چیز پر لگ کر اس کو حلال قرار دے دے گی. یہی بات ذکر کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر انہوں نے جو اطاعت کی اپنے علماء کی اور اس حوالے سے کی، یعنی جس طریقے سے مطلقاً اطاعت کرنے کا خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہ حق انہوں نے ان کے حوالے کر دی کہ ہر حال میں ان کے ہر کہنے کی وہ پیروی کرنے لگ گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنی تھی، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف انہوں نے کام کیا اور ان کی اطاعت کو چھوڑ کر ان کو اپنا معبود بنا لیا. اپنے علماء کو ان سے ہی فتویٰ اس قسم کا لیا جانا کہ بھئی جو ان کی مرضی کا فتویٰ ہے، جس چیز پر وہ چاہے تو مرضی، جس چیز کا چاہیں تو وہ فتویٰ دے دیتے تھے. اور اس لحاظ سے وہ کیا کہتے تھے کہ یہ پچھلی سورہ بقرہ میں بھی ذکر ہے کہ وہ اللہ کی چند آیات کو کوڑی کے داموں بیچ دیتے تھے. تو یہودی علماء یعنی عوام سے پیسہ لے کر اور ان کے مطابق کا فتویٰ دیتے تھے. تو یہاں پر یہی ذکر کیا گیا ہے. تو جب بھی وہ چاہتے کسی چیز کو حلال کر دیتے کسی کے کہنے پر، اور جب بھی چاہتے کسی کے بھی کہنے پر وہ حرام قرار دیتے. اچھا اب یہ بھی بات یاد رہے کہ عام لوگ جو کسی بھی آسمانی کتاب کا براہ راست علم نہیں رکھتے. اب ایک بات یہ آتی ہے کہ دیکھیں، حلال قرار دینا اور حرام قرار دینا، اگر ہم اس پوائنٹ کو دیکھیں تو اگر اسی سے یہ سوال اگر اٹھایا جائے کہ دیکھیں ہم بھی تو فتویٰ معلوم کرتے ہیں نا، عام عوام، اور علماء میں سے بھی وہ علماء جو کیا کہتے ہیں جن کے اندر اجتہاد کرنے کی صلاحیت نہیں، مجتہد نہیں. ٹھیک ہے، علماء مجتہد کن کو کہتے ہیں؟ جو فروعی مسائل کے اندر اجتہاد کر کے مسئلے کو نکالتے ہیں. جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مسائل نکالے ہمارے لیے، چاروں ائمہ کرام نے. سمجھ آ رہی ہے؟ فروعی مسائل. اچھا، اب یہ مسائل آپ کو نہیں معلوم، آپ بھی فتویٰ معلوم کرتے ہیں کہ بھئی یہ نماز کا کیا حکم ہے، وضو کا کیا حکم ہے، روزے کے لحاظ سے کئی افطار ایسے گروپس آپ لوگوں نے بھی جوائن کیے ہوں گے، اور اس میں آپ لوگ سوال کرتے ہیں اور علماء کرام جو جواب دے دیتے ہیں، مفتیان کرام، اس پر آپ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کا حکم کیا ہے اگر اس آیت کی ہم روشنی میں دیکھیں؟ تو اب یہاں پر جو حکم معلوم کرتے ہیں، یعنی شریعت کا حکم معلوم کرنے کے لیے ہمیں تو علماء کرام کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پر وہ ذکر نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے، تو ناواقف جب عوام جو ہے مسائل دین پوچھے گی، علماء اس کو فتویٰ دیں گے، تو وہ اس کا تعلق اس آیت سے نہیں ہے، کیونکہ وہ جو یہ اتباع کر رہے ہیں عام عوام علماء کی، فقہا کی اور مفتیان کرام کی، تو یہ در حقیقت خدا اور رسول اور اس کے رسول کے احکام کا اتباع کر رہے ہیں. کیونکہ جو اہل علم ہیں وہ براہ راست اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات، اس کے کلام اور دلائل کی روشنی میں ہی وہ جواب دے رہے ہیں. وہ اپنا اجتہاد ان کا نہیں ہے، اس درجے کا نہیں رکھتے کہ وہ خود سے بھی کچھ بھی حکم نکال کے بھی ایسے کر لو.
انہوں نے اللہ کی کتاب کو سامنے رکھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آئے اور ہم اپنی طرف سے کچھ جواب نہیں دیتے، نہ علماء کرام نے دیے، ہم معتقد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس لحاظ سے نہیں ہے کہ بھئی وہ اللہ کہیں گے کہ اللہ ایک ہے تو ہم پھر ہی کہیں گے اللہ ایک ہے، وہ کہیں گے کہ اللہ ایک نہیں ہے نعوذ باللہ تو ہم کہیں گے نہیں۔ ہم امام ابو حنیفہ کو فروعی مسائل میں فالو کرتے ہیں۔ ہمیں ان مسائل میں جن مسائل کا ذکر قرآن میں واضح نہیں ہے، حدیث میں واضح نہیں ہے، ہمیں معلوم ہو رہا، تو پھر ہم فقہاء کرام کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا جو ہے اس مسئلے میں سے نکالا اور اس کو کیسے سمجھا۔ ٹھیک ہے، فرض کریں میں آپ کو مثال لکھ دیتی ہوں کہ ناک میں سے خون نکل رہا ہے، نکسیر پھوٹتی ہے، تو اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، جہاں اگر نماز میں آپ کا جو اس طریقے سے نکسیر پھوٹی، خون نکلا، تو آپ کو کیا ہوگا، وضو ٹوٹ گیا، آپ دوبارہ جائیں، وضو کر آئیں اور نماز کی بنا کر لیں، اور اگر دوبارہ سے پڑھنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سے پڑھیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں، بنا وہ یعنی نکسیر پھوٹی تو وہ کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اب یہ بات جو ہے ہو رہی ہے، تو اس میں ان کا اس میں کیا ہے، انہوں نے اجتہاد کیا، انہوں نے فقہی لحاظ سے اس کے اندر مجتہد بن کے انہوں نے اجتہاد کیا اور دیکھا، اور اپنی طرف سے اس کو نہیں کہا امام شافعی رحمہ اللہ نے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہ یہ چیز ایسے ہے، بلکہ انہوں نے قرآن و حدیث سے اس کو نکالا اور اس پہ تدبر کیا اور یہ مسئلہ نکالا۔ اب عام عوام اگر ہم اب فالو کریں گے تو کس کے قول پہ کریں گے، کیونکہ بر صغیر پاک و ہند میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کے مسائل کو لیا جاتا ہے جو انہوں نے اخذ کیے۔ تو اب ہم کیا کہیں گے کہ نکسیر پھوٹی، ناک سے خون نکلا، تو ہم کہیں گے بھئی کسی نے پوچھا سوال ہم سے، تو فقہاء کرام نے کیا جواب دیا، مفتیان کرام نے، کہ بھئی آپ جائیں، آپ دوبارہ سے وضو کریں اور پھر نماز پڑھیں۔ ٹھیک ہے، تو ان مسائل کے اندر حلال کو حلال جاننا، حرام کو حرام جاننا، یہ ان مسائل میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، ہاں جو ایسے احکامات ہیں جو جس کو جیسے فرض کریں سود ہے، سود کو کوئی بھی عالم آپ کو نہیں کہے گا کہ ہاں بھی سود کھاؤ، کسی بھی صورت میں ہو، آپ کوئی صورت پوچھے تو کہیں گے نہیں یہ جائز صورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے جو حرام کر دیا ہے وہ حرام کر دیا، اور جو حلال ہے اس کو حلال ہی جانیں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اس بات کی؟ تو یہاں پر یہ بات اس کا معنی کو ہم نے بہتر طریقے سے سمجھنا ہے۔ اچھا جی، آگے دیکھیے، آیت نمبر 32۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ کو اپنے نور کی تکمیل کے سوا ہر بات نامنظور ہے، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی بری لگے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک تو یہ کام کرتے ہیں کہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیتے ہیں، اور دوسری بات یہاں تک بھی اتنی جرت بھی رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اسلام کو، اور اس کے راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ اسلام تیزی سے پھیلے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دین پھیلے، تو اللہ کے نور کو یعنی اللہ کے دین کو مٹانے کی بھی کوششیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو غلط کام کرتے ہیں، اوپر سے کہتے ہیں کہ اسلام کو بھی ہم جڑ سے ختم کر دیں اور لوگوں کو کے اندر انتشار پیدا کریں کہ وہ دین اسلام پر نہ قائم رہیں، اسلام قبول نہ کریں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس طریقے کے بھی کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی دین اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ کو اپنے نور کی تکمیل کے سوا ہر بات نامنظور ہے، یعنی اللہ تک مکمل کر کے ہی رہیں گے اور یہ نور پہنچ کر رہے گا۔ اور دیکھیے کہ یہ نور اس آیت کی روشنی میں اگلی آیت میں بھی انشاءاللہ تعالی بات ہو رہی ہے، دیکھ لیں، پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر میں یہ بات اس میں ہی دہراتی ہوں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے، آیت نمبر 33 ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے، چاہے مشرک لوگ کو یہ بات ناپسند ہو۔ اب یہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تمام دوسرے دینوں پر غالب کرنے کی خوشخبری یہاں پر دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے ان کو برا لگے، اللہ کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نور دین ہے، دین حق ہے، وہ پھیل کر ہی رہے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی کچا پکا مکان باقی نہ رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے۔ عزت داروں کو عزت کے ساتھ اور ذلیل لوگوں کی ذلت کے ساتھ
ٹھیک ہے، اس طریقے سے دین پہنچ جائے گا، یعنی کافروں کو تک بھی دین پہنچے گا، ان کو دین اسلام ذلیل کر کے رکھ دے گا ان کے گھروں کے اندر ہی، کیونکہ وہ مسلمانوں کو جزیہ دیں گے اور مسلمانوں کے ملکوں کے اندر بیٹھ کر، اور وہاں پر وہ جو ہے وہ مسلمانوں کی رعایا میں شامل ہو کر رہیں گے اور وہ حکومت میں نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ ان کو اسلام کے ذریعے ان کو یعنی ان کی تذلیل ہوگی، اور جن کو اللہ عزت دیں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور جن کو ذلیل کرنا ہوگا وہ اسلام کو قبول تو نہ کریں گے مگر اسلامی حکومت کے تابع ہو جائیں گے. تو پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا کہ 1000 سال کے قریب اسلام کی شان و شوکت قائم رہی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے جو عہد مبارک تھا اس وقت سے لے کر 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت پوری دنیا پر رہی. پوری دنیا کے بڑے بڑے جیسے سپر پاور ہے نا، اس وقت کی سپر پاور، آج جیسے سپر پاور ہے روس ہے اور امریکہ ہے، اس وقت کی سپر پاور ایران ہوتی تھی اور روم ہوتا تھا. روم اور ایران جو ہے یہ سپر پاور ہوتی تھی. یہاں پر یہودیوں کا اور نصرانیوں کا یہاں پر غلبہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، فارس ہو گیا، روم ہو گیا اور ایران. ٹھیک ہے، فارس ایران کو کہتے تھے. تو یہاں پر غلبہ تھا، اور اس کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو فتح کیا. اور آپ نے شاید غزوہ احد احزاب کا واقعہ پڑھا ہوگا، شاید ابھی نہیں پڑھی، میرے خیال میں وہ آیات نہیں آئی 22ویں پارے میں، کہ پڑھ لیا آپ نے میں سے کسی نے مجھے کوئی بتائیں گے؟ آپ نے سورہ احزاب پڑھ لی ہے، اس کی تفسیر کی ہے؟ پھر میں آپ سے ہی پوچھتی ہوں. جی، جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ جاگتے جاگتے بتائیے. جی سورہ احزاب کی بات کر رہی ہیں. جی جی پڑھ لی ہے، آواز کم آ رہی ہے. دوبارہ بتائیے. اہلیہ نعمان بات کر جی رہی ہیں؟ سورہ احزاب پڑھی ہے. پڑھی ہے. چلیے جی بتائیے کہ جب غزوہ خندق میں نبی کریم، پورا واقعہ پتہ ہے نا آپ کو غزوہ خندق کا؟ جب خندق کھود رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایک صحابی سے نہیں وہ اس جگہ سے پتھر نہیں ہٹا، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہاں پر ضرب لگائی تو روشنی نکلی، پھر ضرب لگائی، پھر وہاں اس پتھر سے روشنی نکلی، پھر لگائی. تو اس روشنی میں کیا دیکھا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جی آنے والے وقت کی پیشن جی گوئی تھی. کیسر و کسریٰ کے تخت تھے جو ان کے کنگن تھے، اور ان کے ہاں جی، کیسے نظر آئے تھے سامنے کہ وہ فتوحات ہوں گی ایران کی. فتوحات ہوں گی، ایران فارس یہ فتح ہوں گے. تو یہاں پر وہ موجود جو کیا کہتے ہیں یہودیوں کا قبیلہ تھا جو ساتھ مل گئے تھے، تاکہ دھوکے سے ہی چاہے ملے تھے، جو قبیلہ مجھے نام نہیں آ رہا تھا، بڑے 4 قبیلے تھے نا ان کے. تو ایک قبیلہ جس سے معاہدہ ہو چکا تھا کہ وہ ادھر یہ ہے مدینہ میں ہی رہیں گے، تو انہوں نے کیا کہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، مذاق اڑایا تھا کہ دیکھو یہاں پر اپنی جان کے ہمیں لالے پڑے ہوئے ہیں، مدینہ کی سرحد کے ارد گرد ہم خندق کھود رہے ہیں تاکہ حملے سے بچ سکیں، اور یہاں پر ہمیں فارس اور ایران اور روم کو فتح کرنے کی ہمیں خوشخبریاں دی جا رہی ہیں کہ بھئی نعوذ باللہ کہ وہ فتح ہوں گے. تو مسلمانوں نے تو یقین کرنا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر، اور یہ ثابت ہو گیا اور یہ ہو کر رہا. اور کس کے دور میں ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں روم و فارس جو ہے یہ فتح ہو گئے، اور اتنا مال غنیمت ملا، اتنا مال غنیمت ملا کہ یہ جو ڈھیروں کے ڈھیر لگ گئے، کہ اس ڈھیر کے اندر سے. اور پھر ایک خوشخبری بھی دی تھی کسی صحابی کو، یاد ہوگا آپ کو، کہ تمہیں جو کنگن پہنائے جائیں گے اس کے بادشاہ کے. جی کون تھے جن کو خوشخبری دی گئی تھی؟ شاید آپ کو یاد ہو صحابی کا نام، کہ تم اس دن کو کیا یاد کرو گے جب تمہیں وہ اہل روم کے یا کیسر و کسرا کے تمہیں جو ہے وہ کنگن، جو بادشاہ کے کنگن پہنائے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ وہی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. ان کا بھی نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، راستے میں جب وہ پیچھا کرتے ہوئے آیا، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غار حرا کے پاس تقریباً پہنچ گئے تھے تو ادھر ہی ان کو پا لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، اور پھر پیچھے ہوا اور اپنے گھوڑے سمیت اپنے وہ کیا کہتے ہیں دھنسنے لگا. تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں واپس جاتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ان کو ورقہ بن خوشخبری نوفل. دی. ورقہ بن نوفل تو نہیں، وہ تھے نا. ورقہ بن نوفل تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے تھے. سراقہ وہ سراقہ
सुराका बिन मालिक। सुराका, हाँ जी, सुराका बिन मालिक, तो उनको कहा गया। तो इस मौके पर जब उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जब ये फतह हुआ और कैसो खसरा के वो कंगन आए, तो उनको सुराका बिन मालिक को बुलाया, तो वो रोते हुए आए और कहा कि भाई, और जब पहनाए, वाकई कंगन उनको पहनाए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो बात पूरी हो, कैसे पूरी ना होती, ठीक है। तो जब उनको कंगन पहनाए तो ज़ारों के तार रोने लग गए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उस मौके पर कहा था। तो बताने की बात ये है, ईमान ताज़ा करने की बात होती है, जो वाकयात होते हैं ये ईमान ताज़ा करने के लिए होते हैं कि क्यों भाई, देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया सच हुआ, अल्लाह ने जो फरमाया कि इस दीन को मैं गालिब करके रहूंगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इस दिन को गालिब किया और मुसलमानों की हुकूमत ऐसी थी कि रोब दबदबा था मुसलमानों का, 1000 साल तक मुसलमान शान शौकत के साथ पूरी दुनिया पर हुकूमत छाई रही थी। जब सुपर पावर के ऊपर हुकूमत हो जाए, फिर छोटे छोटे जो मुल्क हैं वो तो फिर वैसे ही अंडर आ जाते हैं ना। तो उसके बाद फिर देखें, जब यहाँ पर शिकस्त हुई, मगलूब हुए, तो जहाँ पे भी मगलूब हुए मुसलमान, तो नौबत किस वजह से आई है, जब उन्होंने कुरान और सुन्नत के अहकाम से गफलत हासिल की और दुनिया की आसाइशों के पर नजर गई, और मुसलमान जब इन चीज़ों को आगे रखने लगा, तब से मुसलमानों का जो है वो पस्ती की तरफ आ गए, ठीक है। और एक और वाक़या, आप सीरत पढ़ा करें, आपको चाहिए कि आप ना, बल्कि चाहिए नहीं, ये आपके होमवर्क में लिख कर देती हूँ कि आप पढ़ें। हमारे उस्ताज़ा ने हमें दिया था और हमें इसका बहुत फ़ायदा हुआ। मेरी तो कोशिश है, जो मैंने सीखा, जो जो हमारे उस्ताज़ा ने हमारे अंदर डालने की कोशिश की, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने तमाम जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर भी मैं वो बात डालूँ जो याद आती है, ठीक है। ये सदका जारिया ही होता है, या फिर जो लाजमी, मैं तो लाजिम समझती हूँ, जो मैंने सीखा वो आगे पहुँचा। उन्होंने हमें फरमाया था कि आप चारों खुलफाए राशिदीन की सीरत को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। जो इनकी सीरत है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की किताब सीरत की उनकी पढ़ें, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो अव्वल है ना, वो तो हमें मालूम होनी चाहिए सीरत की मुकम्मल किताब। और दूसरे नंबर पर अब ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक की, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को की, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, हमारी इससे ईमान भी ताज़ा होता है और हमें सही वाक़यात का पता चलता है कि शहादत हज़रत उस्मान गनी किस मौके पे हुई, क्या वजूहात थी। कई सवालात ऐसे हमारे दिल में उठते हैं कि क्या भाई बात ये सही थी, क्या ये गलत थी। तो जंग सिफ़ीन क्या थी, ये सारे सवालात उसमें हल हो जाते हैं, जो भी ज़हन में आते हैं और जो भी सवाल उठाए जाते हैं। तो अब ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की किताब है, उमर फारूक। ये किताब है, बहुत प्यारी किताब है, बहुत ही प्यारी किताब है। किताब मैंने ए टू ज़ेड पढ़ी और मेरा दिल किया बार-बार पढूँ। इस किताब जैसा मुझे नहीं लगी कोई किताब, जैसे कोई आप बहुत अच्छा डाइजेस्ट भी पढ़ते होंगे या कुछ भी, यानी इतनी अच्छी किताब लगी मुझे, यूँ लगता था जैसे उस जंग के मंज़र में मैं खुद मौजूद हूँ, ठीक है। और फारूक आज़म किताब है वो, ठीक है। मोहम्मद हुसैन उसमें हैकल की किताब पसंद है मुझे। अच्छा, इनका क्या नाम, इस किताब का क्या नाम है? फारूक इनकी आज़म? हज़रत उमर फारूक की है मेरे ख्याल है। मोहम्मद हुसैन हैकल, इन्होंने जो लिखी है, थोड़ा उनका राइटिंग का स्टाइल लेटेस्ट है, यानी उनके अल्फाज जो हैं वो पुराने नहीं है, हाँ, ठीक है, बस इसका पढ़िए आप, फ़र्क आता है। वो मुस्तनद हो, यानी वाकयात भी सही ऑथेंटिक हो ना, इसमें ये बात ये भी देखिएगा। इसलिए हमारे साजा फरमाते थे, हर किताब पढ़ने वाली किताब नहीं होती। आप पूछ लिया करो उलमा कराम से कि वो ऑथेंटिक भी है कि नहीं, कि इधर उधर से लिए में वाकयात, ठीक है। तो इस लिहाज से भी इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें। अच्छा जी, इसीलिए किताबें पढ़ना, तफासिर पढ़ना, इसलिए उलमा कराम से पूछ कर के ये क्या ये किताब पढ़ सकते हैं, ठीक है? ताकि हम कहीं कहीं गुमराही के रास्ते पे ना नाउज़ुबिल्लाह चले जाएँ कि हम पढ़ना कुछ चाह रहे थे और पढ़ कुछ और लिया। इसमें भी आजकल के दौर में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। तो बताने का मकसद क्या था कि देखें, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब यमन की तरफ गए, यमन था या फिर ये फारिस था, उस जब गए तो दरिया में से अपने जब गुजरने लगे और उनकी सरहद पर खड़े हुए अबू उबैदा थे, इब्न जराह खड़े हुए थे इस्तकबाल के लिए। तो अब जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जब पानी के अंदर से जा रहे हैं, घोड़े को लेकर जा रहे हैं, तो अपने कपड़े, अपनी कमीज उतार के अपने कंधे पर रख ली, ठीक है। और फिर गुजरते हुए गए तो उन्होंने शर्मिंदगी महसूस की, अबू उबैदा बिन जराह ने, कि ये क्या कर रहे हैं। जैसे फर्ज करें हमारा वजीर आजम या हमारा सदर इस तरीके से कंधे पर अपनी कमीज उतार के रख ले कि गीली ना हो जाए, और तो फिर अपने घोड़े पे इस तरीके से जाएं, अपने कपड़े गीले ना हो जाए, क्योंकि दरिया के अंदर से जा रहे हैं, कोई पुल नहीं बना हुआ था अभी। तो वो उन्होंने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं, आपको तो ये देखिए बड़े बड़े सरदार देख रहे हैं और ये इस तरीके से, आप तो इस तरीके से जा रहे हैं।
تو انہوں نے اسی وقت وہاں ان کو جھڑکا تھا یا ان کو سخت الفاظ میں کہا تھا کہ اس دنیا کو جو ہم تذلیل کر کر آج یہاں پہنچے ہیں تو کیا اس دنیا کو ہی ہم دوبارہ اپنے لیے ہم سمجھ لیں. تو اس طریقے سے کہ بھئی اس دنیا، یہ جو دنیا ہے اور اس کی چیزیں ہیں، اس چیزوں کو تو چھوڑ کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دین کو عزت ملی تھی، تو آج ہم اس دین کو عزت دے رہے ہیں یا پھر ہم اس دنیا کو عزت دے رہے ہیں. تو یہی بات ہے کہ جب مسلمانوں نے اس دنیا کو اور دنیا کے اندر کی چیزوں کو، اس لازمات کو عزت دینا شروع کر دی، تو پھر وہ دین سے ہٹ گئے اور دین کو کی خلاف ورزی جب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ جو ان کی حکومت تھی، شان و شوکت تھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے لے لیا. تو یہی بات ہے کہ اس میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب رکھا، اور اللہ غالب رکھتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو اس کی پیروی کی جاتی ہے. اچھا، یہاں پر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ یہود و نصارہ کے جو بہت سے علماء ہیں، مشائخ ہیں، وہ باطل طریقوں سے لوگوں کا مال بھی کھاتے تھے اور اللہ کے سیدھے راستے سے بھی ان کو روکتے تھے. اچھا، آگے دیکھیں اس آیت میں، آگے اگلی آیات کیا ہیں. اے ایمان والو، آیت نمبر 34. اے ایمان والو، یہودی احبار اور عیسائی راہبوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یہ ہوئی بات ہے کہ ناحق صورتیں کیا تھیں کہ لوگ رشوت لے کر مرضی کے مطابق شریعت کو توڑ موڑ دینا اور اپنے نئے سے نئے طریقے نکال کر اور بتانا کہ نہیں یہ چیز ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اور سود کی مختلف صورتیں پیدا کر دینی، سود کو کھانے کا، حرام کھانے کے نئے طریقے بتا دینا، لیکن اس کو کہنا یہ حرام نہیں ہے. تو یہی بات ہے کہ مختلف ناحق مال کھانے کی مختلف صورتیں تھیں. ٹھیک ہے، کہ رشوت لے کر لوگوں کی مرضی کے مطابق شریعت کو توڑ دیتے تھے، اللہ کے راستے سے روکتے تھے. آگے کیا، اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے. اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. اچھا، یہاں پر اہل کتاب کے بارے میں بظاہر تو یہی ذکر ہو رہا ہے کہ جو بخل کی وجہ سے وہ مال جمع کرتے رہتے تھے اور ان کے شرعی حقوق ادا نہیں کرتے تھے. لیکن اس آیت کے الفاظ عام ہے. یہاں پہ ذکر تو اہل کتاب کا ہو رہا ہے، لیکن الفاظ عام ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی ہیں. کہ اس کا اطلاق ہو رہا ہے مسلمانوں پر بھی کہ جو مال و دولت اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں دیتے. جو حقوق اللہ تعالیٰ کے ہیں مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے، یعنی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اور جو واجبات ہیں، صدقہ واجب ہے، اس کو ادا نہیں کرتے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. تو یہ حکم تو ان کو دیا گیا ہے، لیکن اس کے الفاظ عام ہیں. کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے بھی. تو اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب دردناک کی خوشخبری سنا دیجیے. ایک اس پوائنٹ کو نوٹ کریں، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها. پہلے بتایا کہ بھئی جو جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کو، ولا ينفقونها. اب آپ لوگ نے صرف نحو پڑھ لیے نا، ماشاءاللہ سے پڑھ لیے نا. اب میں آپ سے پوچھتی ہوں، ينفقونها کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ جی بتائیے. تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے نا، یہ میری طرح اجرا بھی کر لیا کریں. بتائیے ترکیب میں کیا بن رہا ہے، کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ ينفقونها. وہ سونے اور چاندی کی طرف ہی جا رہی ہے. نہیں، نہا ایک ہے نا، نہ ہما تو نہیں کہا نا، ہما کی ضمیر تو نہیں نا، نہا آیا ہے. پھر ایک فضہ ہے، ایک ذہب ہے، تو فضہ مؤنث ہے. ہاں یہ بات ہے، شاباش. تو ينفقونها فضہ کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اچھا ينفقونها کہہ دیا تو پھر اس کا مطلب ہے ذهب کا کہاں گیا معاملہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، اچھا ایک تو اشارہ اس طرف کر دیا کہ جو لوگ بقدر ضرورت اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو باقی دیکھیں ينفقونها، انفق ينفق، خرچ کرنا اس میں سے، یعنی یہ نہیں کہا کہ مکمل اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ایک فائدہ یہ بتا دیا کہ کچھ اللہ کے راستے میں بھی دو اور کچھ جمع بھی کر لو. یہاں یہ نہیں بتایا کہ جمع کرنا غلط ہے،
जमा भी कर सकते हो। जब आप अल्लाह के रास्ते में दे देते हो, माल की मैल को चैल निकाल देते हो, ज़कात माल की मैल को चैल लिया ना जो निकाल दिया आपने, और जो है अपने माल को पाक कर लिया, अब वो क्या है, तो अल्लाह फरमा रहे कि कुछ जमा भी कर लो, जमा करना बुरी बात नहीं है। तो अल्लाह के रास्ते में दो, बकदर ज़रूरत जितना कहा गया है, शरई तौर पर जितनी मिकदार जिक्र की गई है उसको आप अल्लाह के रास्ते में दे दो, और बाकी माल आपके हक में मुज़र नहीं है, उसको आप जमा कर सकते हो। हदीस शरीफ में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस माल की ज़कात अदा कर दी जाए वो कन्ज़ुम के हुक्म में नहीं आएगा, ठीक है, जो यकनिज़ूना कंज के हुक्म में नहीं आएगा। अच्छा, ये बात हो गई। और दूसरी बात क्या है, अब ये युनफिकूनहा की ज़मीर जो है वो फिज़ा की तरफ राजे है। जमहूर जो फुकाहा है उनका मसलक ये है, जमहूर उलमा किराम फरमाते हैं कि इसकी ज़मीर किस तरफ लौट रही है, फिज़ा की तरफ। इसके मानी यानी चांदी के हैं। जिक्र दोनों का था लेकिन चांदी की तरफ राजे है। इसकी क्या वजह है, क्योंकि जब किसी शख्स के पास सोना और चांदी फर्ज करें थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो गया तो फिर चांदी का एतबार किया जाएगा। यहीं से ये चांदी का एतबार करते हुए हम ज़कात देते हैं ना कि 52.5 तोले चांदी की मिकदार हो जाए तो फिर हम उसके हिसाब से ज़कात अदा करते हैं। तो अब सोने की कीमत भी चांदी के हिसाब में लगाकर ज़कात अदा की जाएगी। ऐसे ही करते हैं ना, जब सोना और चांदी इकट्ठे हो जाएं और कुछ माल 1 रुपया 2 रुपया भी ऊपर हो पैसों में से भी, तो फिर हम चांदी की कीमत के एतबार से देते हैं, ठीक है। और फिर 5वीं आयत में आगे देखिए क्या बता दिया इसके अजाब के बारे में। यौमा यौमा, जिस दिन इस दौलत को जहन्नुम की आग में तपाया जाएगा, फिर उससे उन लोगों की पेशानियों और उनकी करवटें और उनकी पीठें दागी जाएंगी और कहा जाएगा कि ये है वो खजाना जो तुमने अपने लिए जमा किया था, अब चखो इस खजाने का मजा जो तुम जोड़ जोड़ कर रखा करते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बता दिया, यानी जो जो जोड़ जोड़ कर रखते हैं और ज़कात अदा नहीं करते तो उनके लिए बता दिया कि उसी फतुक हुआ भी है, तो उसी से उनके जिस्म पर पुश्तों पर दाग दिया जाएगा और ये इनकी सजा है, ठीक है। तुम जमा करते थे एक्सक्यूज और मी, जिस कहते आपने समाए थे। हदीस बताई ना जी जी, कि जो खर्च कर दिया जाए वो खजाने के हुक्म में नहीं आएगा, तो क्या हदीस थी? जिस माल की ज़कात अदा कर दी जाए वो कनज तुम में दाखिल नहीं। कंज कंज कहते हैं खजाने को, ठीक है, ठीक है, जो यकनिजून ज़हाबा, जो तुम ज़कात जमा अदा करके हो गई इकट्ठा है, करते वो उसके बाद वो ज़्यादा हो या कम हो या बहुत ज़्यादा भी हो, अगर ज़कात अदा हो रही है तो वो आपके लिए पाक और हलाल है, ये वो पॉइंट आपने है। जमा किया है, आपने करोड़ों जमा किए, 1 करोड़ आपने जमा किया, उसकी ज़कात अदा कर दी, अब आपने जमा किया हुआ है, कोई नहीं, आप सकते ना, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर ये है कि वो इस वईद में दाखिल नहीं होगा जो ज़कात अदा करता जा रहा है, ठीक है। हाँ, उसके पास सरमाया है वो रखे, वो अपने कारोबार में लगाए, वैसे रखे, ज़कात अदा कर रहा है हर साल, तो कोई मसला नहीं, जितने करोड़ों कमा के रख रहा है, मिलियन ट्रिलियन कमा रहा है, लेकिन वो ज़कात अदा किए जा रहे हैं साथ साथ, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, बहरहाल असल सरमाया कारी करना, सरमाया इकट्ठा करना जायज़ है, उसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं, लेकिन ज़कात अदा करते जाएं तो जो ज़कात अदा कर रहे हैं तो उन लोगों को अजाब नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि इनके दाग आ जाएगा पेशानियों को, पहलुओं को, पुश्तों को, तो इससे पूरा बदन भी मुराद है, या फिर इन 3 चीज़ों की तखसीस कर दी कि जो जो बखील आदमी है वो अपना सरमाया अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च नहीं करना चाहता, कि जब भी वो, अब माना देखिए ना, जो पेशानियों पर, पहलुओं पर और पुश्तों पर दागा जाएगा, इसकी वजह तस्निया क्यों आ रही, ये जिक्र क्यों किया गया, इससे मुराद यह होगा ये पूरे बदन पर इसको अजाब होगा, या फिर ये उस बखील आदमी के बारे में जो अल्लाह की राह में अपना सरमाया खर्च नहीं करता। जैसे ही कोई साइल या तलबगार ज़कात का आता है सामने तो पेशानी पर बल ले आता है, या नज़र छुपाने के लिए दाएं बाएं मुड़ता है, पहलुओं को बदलता है, या फिर अगर साइल जान ना छोड़े वो पूछे तो फिर पुश्त मोड़ लेता है, उसकी तरफ अपने पहलू पुश्त उसकी तरफ उसे फेर कर खड़ा हो जाता है। तो इसको कहा गया, इसलिए कहा गया कि पेशानी, पहलू और उनके पुश्तों को उससे दागा जाएगा, ठीक हो गया। आगे देख लीजिए, पढ़ लें आगे या फिर बस करें, 10-22 हो गए हैं, क्या कहते हैं, रुकू कर लें जी। जी ठीक है, जैसे भी कर लें। अच्छा,
کتنے لوگ موجود ہیں؟ صرف آپ ہی ہیں ابھی اس ٹائم پر؟ چلیں کر لیتے میں بھی ہوں. میں بھی. اچھا میں بھی کا کیا نام ہے؟ آصفہ. میرا نام آصفہ ہے. آصفہ. جی جی جی. چلیں جی ماشاء اللہ سے 2 موجود. آگے دیکھیے. جی میں بھی ہوں فوزیہ نعمان. اور تیسرے کون ہے؟ اہلیہ نعمان. جی جی 3 اہلیہ نعمان. ٹھیک ہو گیا. یہ جو بول رہے تھے ابھی میرے سوالات کے جواب دیے تھے یہ کون تھے؟ صدف ہیں. صدف ہیں. آصفہ ہے، اہلیہ نعمان ہے اور صدف صدف ہیں ہے. وہ. اچھا جی صدف. ٹھیک ہو گیا. صدف کو میں جانتی ہوں تھوڑا سا شاید. ٹھیک ہو گیا. یہ مجھے لگتا ہے میں ان سے پہلے سے ہوں رابطے میں. صدف زاہد بات کر رہے ہیں؟ جی صدف صاحب. جی جی کچھ تفسیر پڑھنا چاہتے تھے یا درس کرنا چاہتے تھے غالباً. بڑی مجھے اب یاد نہیں آ جی رہا. وہ کیا تھا جی جی لیکن آپ کچھ مصروف تھیں اور بس وہ ابھی تک میرا مصروفیت کی گروپ وجہ سے. رکا چلیں ہوا جی ہے چلیں اسی اللہ وجہ تعالیٰ سے نے وہ ہمیں آگے چل پھر نہیں جوڑ سکا. دیا. چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے. نکال لیتے ہیں ٹائم. ٹھیک ہے کچھ کوشش کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. چلیں آگے کیا ہے؟ ان عدت شہور. اب کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر؟ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آ رہی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا. ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. یہی دین کا سیدھا سادہ تقاضا ہے. لہٰذا ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم سب مل کر مشرکوں سے اس طرح لڑو جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں اور یقین رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. اچھا اب سورت کے شروع میں جو اعلان برات کافروں سے کر دیا گیا تھا اور پھر اس میں بت پرستوں کی ایک قسم بھی ذکر کی گئی ہے کہ ان کو حرمت والے مہینے ختم ہونے تک مہلت دی گئی. یہاں پر ان کو ایک قسم کو بت پرستوں کی ایک قسم کو حرمت والے مہینے کے ختم ہونے تک کی مہلت دی گئی تھی. ٹھیک ہے. اور یہاں پر اسی مناسبت سے کہ عرب کے جو بت پرست ہیں ان میں ایک معقول رسم کی اس میں تردید کر دی گئی ہے. کیا معقول ایک رسم انہوں نے بنائی ہوئی تھی جو عقل ان کے حساب سے معقول تھی. ٹھیک ہے. اب یہ رسم کیا تھی اس کا دیکھیے. انہوں نے یہ رسم بنا رکھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چاند کے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے سمجھا جاتا تھا. وہ 4 مہینے کیا ہے؟ 3 مہینے تو اکٹھے آتے ہیں اور 1 مہینہ رجب کا الگ سے، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ الگ سے وہ ہے رجب. ان 4 مہینوں میں جنگ کرنے کی ممانعت تھی. ٹھیک ہے. اب کیا تھا کہ وہ عرب کے جو بت پرست تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو تو انہوں نے بدل دیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو دین کلی یہی تھا نا، الہ واحد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اسی دین کو لے کر وہ چلے تھے. لیکن اس دین کو تو انہوں نے بدل کر بت پرستی کی طرف آ گئے تھے. لیکن وہ جو حرمت والی بات تھی اس کو انہوں نے قائم رکھا، اس کو تسلیم کر دیا. تو وہ ان 4 مہینوں کی حرمت کو تسلیم کرتے تھے اور اس میں جنگ کو ناجائز سمجھتے تھے. اب یہ بھی بات ان کو معیوب لگنے لگی. ظاہر کفر ہے نا، کفر ایک جگہ پر رہنے نہیں دیتا. تو اب وہ بھی مشکل لگنے لگا انہیں کہ جب وہ جنگ کر رہے ہوتے تھے، فرض کریں ذی القعدہ سے محرم تک 3 مہینوں میں مسلسل لڑائی بند رکھنا ان کے لیے اب صحیح نہیں تھا، کہ بھی دشوار ہو جاتا تھا. اب پھر انہوں نے اس مشکل کا پھر انہوں نے یہ حل نکالا کہ وہ اپنی طرح سے مہینے بدلنے لگے. کیونکہ اسی سال میں وہ کہہ دیتے تھے کہ اس مرتبہ سفر کا مہینہ محرم سے پہلے آئے گا، یا محرم کی بجائے سفر کے مہینے میں لڑائی کو جائز قرار دے دینا کہ اب ہم سفر میں لڑائی نہیں کر رہے، محرم میں کر لیتے. تو محرم کے مہینے میں وہ لڑائی کرنے لگ جاتے. تو اپنی مرضی سے وہ مہینوں کو کا ہیر پھیر کر لیتے تھے. اب فرض کریں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. اب دیکھیں مہینوں کے نام ہی بدل رہے ہیں نا، کہ بھئی ابھی محرم میں بھی سفر ہے. اس سے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اب یہ جو مہینے ہیں اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں اور اس اللہ کی کتاب کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آ رہی ہے. ان کی 12 مہینوں کی ترتیب جو حرمت والے مہینے وہ حرمت والے مہینے ہی رہیں گے. اس کا مسلمان کو کیا فائدہ ہے؟ اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر ہم اس ترتیب کو برقرار نہیں رکھیں گے تو
رمضان کا مہینہ کہیں اور چلا جائے گا، حج والا مہینہ کہیں اور چلا جائے گا. تو اب مسلمان اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے بھی وہ بے ترتیبی کا شکار ہو جائے گا. اور جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جس مہینے کو کہا کہ یہ برکت والا مہینہ ہے، محرم کے مہینہ بھی ثواب حاصل کرنے کے لیے، اور اس میں جو اعمال کیے جاتے ہیں رمضان میں، ذی الحجہ میں، تو وہ اعمال کی وجہ سے ہی اس مہینوں کی فضیلت ہے. جب وہ اعمال نہیں رہیں گے اور وہ مہینے نہیں رہیں گے تو وہ اعمال کیسے ہوں گے اس کے اندر. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اول دن سے جو اس کی چلی آ رہی ہے ترتیب اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اسی ترتیب پر ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، اس کو یہ کیا گیا. اور اس رسم کو جو انہوں نے یہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کی رسم بنا لی تھی، اس رسم کو نسی کہا جاتا تھا. نسی ینسا، نسی، ٹھیک ہے، بھولنے سے، یعنی برد و بدل کر دینا، بھول جانا کہ ہم نے یہ والا مہینوں مہینہ کی سفر حرمت بنا دیا. ابھی یا بھی قائم ہے؟ مہینوں کی حرمت ابھی بھی قائم ہے. ٹھیک ہے، اور کس لحاظ سے ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرما دیا تھا کہ آج کے دن وہ حرمت پھر سے جیسے پہلے دن تھی اسی طریقے سے آج جو ہے وہ واپس آ گئی ہے. یہ الفاظ میں آپ کو بتاتی ہوں کس طریقے سے الفاظ فرمائے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والارض، یعنی زمانہ پھر پھرا کر اپنی اسی حیت پر آ گیا ہے جس پر اس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے مطابق رکھا تھا. یعنی جو مہینہ اصلی ذی الحجہ کا تھا جاہلیت والوں کے نزدیک بھی، اسی سال وہی مہینہ ذی الحجہ کا بھی مہینہ قرار پایا. قدرتاً ایسا ہوا کہ جس وقت ذی الحجہ کا مہینہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر یہ جب فرما رہے تھے، کافروں کے نزدیک بھی وہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے بھی حساب سے وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا. تو فرمایا کہ وہ گھوم کر زمانہ پھر اسی حیت پہ آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کی تھی. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ حرمت والے مہینے برقرار ہیں کہ اس وجہ سے فرمایا کہ اس کو مہینے کو، حرمت والے مہینے کو بدل کر مؤخر کر کے نہ رکھا جائے. اور اس کو بدلنے کی وجہ سے سینکڑوں احکام شرعیہ ہیں میں تحریف ہو جائے گی اور عمل برباد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر دوبارہ سے یہ اسی حیت پر آ گئے ہیں. اچھا، اس میں اب کیا ذکر کیا؟ اس میں لفظ عدتا تعداد کے معنی میں، شہور شہر کی جمع ہے، شہر کا معنی مہینہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مہینوں کی تعداد بھی 12 ہی بتا دی. اب یہ ہم کہیں کہ نہیں 12 مہینے کیسے ہیں، یہ کیسے بنے؟ کسی میں اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے 12 مہینے ہیں، اور 4 مہینے اس میں سے حرمت والے مہینے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ فی کتاب اللہ کا لفظ کر کے بتا دیا کہ لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دیا یوم خلق السماوات والارض، کہ قضاء خداوندی میں بھی ازل سے یہ ذکر دیا گیا ہے کہ یہ ترتیب اور تعین اس جب سے یہ زمین و آسمان بنے ہیں اس وقت سے یہ تعین ہو گئی ہے کہ یہ ہوں گے. ٹھیک ہے، اچھا آگے کیا فرمایا جا رہا ہے دیکھیے. انما نسی، اب نسی میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آگے پیچھے کر دینا، مہینوں کو بھول کر آگے پیچھے کر دینا، نسی، یہ زیادتی وہ کرتے تھے. اور یہ نسی یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا تو کفر میں ایک مزید اضافہ ہے جس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے. یہ لوگ اس عمل کو ایک سال حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال حرام قرار دے دیتے ہیں، تاکہ اللہ نے جو مہینے حرام کیے ہیں اس کی بس گنتی پوری کر لیں، اور اس طرح جو بات اللہ نے حرام قرار دی ہے اسے حلال سمجھ لیں. ان کی بدعملی ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دی گئی ہے، اور اللہ ایسے کافر لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا. ٹھیک ہے، تو یعنی ان مہینوں کو آگے پیچھے کر کے 4 مہینے کی وہ گنتی تو پوری کر لیتے تھے، لیکن جو حرام ہے اللہ نے قرار دیا اس کو حلال کر دینا، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے. آگے دیکھیے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کوشش کرو تو تم بوجھ ہو کر زمین سے لگ گئے؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر تھوڑا. یہاں سے اب ہمارا ذکر یہ اس کا شروع ہو رہا ہے غزوہ تبوک کا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے غزوہ تبوک کا شروع ہو رہا ہے. 38 آیت نمبر 38 بن رہی ہے. چلیے دیکھ لو اس میں.
یہ آیت صحیح پڑھ رہی ہوں میں کہ میں پیچھے چلی گئی ہوں؟ ایک منٹ ٹھہریے. زینا لہو، بس ٹھیک ہے، رکوع تو ہو گیا ہے نا. میں کہتی رکوع تک کر لیتے ہیں، رکوع کے بعد انشاءاللہ غزوہ تبوک کا شروع ہو رہا ہے، وہ ہم کل کر لیں گے. چلیں میں کر لیتی شروع، لیکن ابھی ٹائم کافی ہو گیا ہے، 10:30. غزوہ تبوک کی بات شروع ہو رہی ہے یہاں سے. اب باقاعدہ ہم انشاءاللہ اس کو کل پڑھتے ہیں غزوہ تبوک کا، ٹھیک ہے. پورا واقعہ ذکر کروں گی، پھر ساری پس منظر جو اس آیات میں ذکر کیا گیا ہے انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. سمیہ انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا، آپ آخر میں آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کریں. ٹھیک ہے، ابھی جوائن کیا یا پھر پہلے تھیں آپ موجود؟ ابھی جوائن لکھا ہوا ہے جب ہم کلاس ختم کرنے لگے. سمیہ ٹھیک ہو گیا. چلیں جی کوئی بات نہیں میں نے نہیں. پہلے جوائن کیا تھا پھر وہ جاب پہ تھی، پھر میں نے جو ہے وہ بند کر دیا تھا، پھر دوبارہ جوائن کیا. چلیں جی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جی. کوئی سوال تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی سوال نہیں. جزاک اللہ خیر. اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالیٰ کمی پیشی کو معاف فرمائے. السلام علیکم.